رحم الله من قرأ الفاتحة. جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں اگر ہو سکے تو آ جائیں. کیا باہر کوئی اسکرین لگا ہے, کوئی ٹیلی ویژن ہے, اس کو آف کر دیجیے. جب یہ جگہ بھر جائے گی اس کو بالکل آف کر دیجیے. خواتین کا نہیں, ادھر مردوں میں جو پردہ نشین ہے ان کا. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل مقام شیعة الحق علیا وصیرهم لخلیلہ ابراہیم فی ذلک الاسم سمیا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة النجية العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات محمد وعلى فاتحہ تو آپ پہنچ چکے مگر میں بھی ثواب میں شریک ہونا چاہتا ہوں. ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے علی جناب مولانا سید حسن امداد صاحب قبلہ ابن علی جناب مولانا سید علی صاحب قبلہ علی اللہ مقامہما کی روح پاک کو ایصال فرمائے. بسم اللہ الرحمن صلوات محمد وعلى فاطمہ اسلامک سوسائٹی کی جانب سے منعقدہ سلسلہ مجالس کی آج دوسری نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں بہت مشہور و معروف آیہ وافی ہدایہ کو عنوان سخن قرار دیا اور کل
اس کے ذیل میں کچھ کلی طور پر اپنے معروضات پیش کی ہے، اور وہ توحید ادیان اور وحدت دین کے نظریے پر تھوڑی سی بحث کی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ مستقل میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع ان تقاریر میں ہے اسلام مرحلہ وجود سے مرحلہ بقا تک۔ سبحان اللہ۔ تو اسی کو مرکزی نقطہ بنا کر انشاءاللہ آپ کی دماغ سوزی کروں گا۔ ارشاد اللہ کا اپنے دین کی یگانگت کے بارے میں، اس کی یکتائی اور اس کی ونس کے لیے ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے، اور اس دین کا نام رکھنے میں اس نے اتنی احتیاط رکھی کہ شخصیتوں سے نام کو منسوب نہیں کیا، اس لیے کہ جب کسی بھی مشن، کسی آرگنائزیشن، کسی بھی نظریے کو کسی پرسنالٹی اور شخصیت سے منسوب کر دیا جائے تو وہ محدود ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ شخصیت کے جو وجود کے حدود اربعہ اور اس کا جو دائرہ ہوتا ہے وجود کا اور بقا کا، وہ نام اگر اس سے منسوس کر دیا جائے، اس سے منسوب کر دیا جائے، تو اس کا اثر جو ہے اس نظریے پر بھی پڑتا ہے، اس کے وجود پہ اثر پڑتا ہے۔ یہ طے ہے کہ دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے، تو اب یہ پوری کائنات اور پورے یونیورس کے لیے جو بھی تھا، جو ہے اور جو ہوگا، اس سب کے لیے یہ قانون ہے، وے آف لائف ہے، دستور العمل ہے، سلیقہ زندگی ہے اور بندگی ہے۔ مگر احتیاط یہ ہے کہ اس دین کا نام، جس کا پہلا مبلغ، ہمارا تو یہی دعویٰ ہے نا کہ اس کا تمام انبیاء و مرسلین اسی دین کو لے کر آئے، مگر اتنی احتیاط اللہ نے رکھی کہ اس دین کو دین آدمی نہ کہا، اس دین کو دین نوحی نہ کہا، اس دین کو دین ابراہیمی نہ کہا، اس دین کو دین عیسوی و موسوی نہ کہا، اس دین کو دین محمدی بھی نہیں کہا۔ ہم مسلم ہیں، ہم محمدن نہیں ہیں۔ یہ دشمن کی سازش ہے کہ ہم کو محمدن کہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا ٹائٹل ہے ہمارے لیے۔ نہیں، وہ ہمارے دین کو محدود کرنا چاہتے ہیں کہ یہ محمد کا نظریہ ہے خالی، لہٰذا یہ محمدن ہے۔ نہیں، محمد بھی مسلم تھے۔ یہ بات اور ہے کہ سب سے پہلے مسلم وہی تھے، سب سے اونچے مسلم وہی تھے۔ ابراہیم بھی مسلم تھے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا بل کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ مسلم حنیف تھے۔ یہ سب آیتیں کس لیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اسلام اللہ نے اس کائنات کے عقلاء اور انٹلیکچوئلز کے لیے، کہ جس میں دو قسمیں ہیں، ایک انسان ہے اور ایک جن ہے، یہی دو مکلف ہیں، باقی سب جو ہے وہ صاحب اختیار نہیں ہے۔ ایک قسم مخلوق کی وہ ہے کہ عقل ہے مگر خواہشات نہیں ہے، یعنی اختیار گناہ نہیں ہے، وہ فرشتے ہیں۔ ایک وہ مخلوق ہے کہ جس میں خواہشات ہیں، ڈیزائرز ہیں، مگر عقل نہیں ہے، خوب اور بد کی تمیز نہیں ہے، ان کو بھی اختیار نہیں ہے، کیونکہ ان کا امتحان ہی نہیں لینا ہے۔ جن کا امتحان نہیں لینا ہے، ان کو اختیار نہیں ہے۔ اس کائنات میں دو ہی ہیں، دو ہی قسمیں ہیں کہ جن کو اللہ نے عقل مند بنایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ خواہشات نفسانی بھی دی ہیں اور اختیار دیا ہے اور ان کا امتحان لیا ہے۔ وہ انسان ہے، وہ جنات ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں دونوں کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ سورہ رحمان کو دیکھ لیں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم میں دم ہے، تم میں سکت ہے، تمہارے اختیار میں ہے،
کہ تم زمین اور آسمان کے کناروں کو پار کر کے اس میں نفوذ کر کے اس کے باہر نکل جاؤ تو نکل جاؤ، مگر تم نہیں نکل سکتے مگر یہ کہ کسی ایک قوت کے وسیلے سے، ایک سلطان ہے، قوت ہے کہ اس کے ساتھ تم زمینوں کے اور آسمانوں کے کناروں سے بھی اس کو پینیٹریٹ کر کے، اس کو نفوذ کر کے نکل سکتے ہو۔ مقصد یہ تھا کہ جن و انسیہ بار بار جو آیت اس میں سورہ رحمان میں جس کی تکرار ہو رہی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کن کن اپنے رب کی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ ایھا الثقلان، دو بھاری بھاری، ثقلان کسے کہا گیا ہے؟ گروہ جن گروہ انس۔ تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں، ڈول کا پروناؤن ہے، تو کذبان ورب آیا ہے، تثنیہ کا ہے، تم دونوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس دین کو خداوند عالم نے کسی شخصیت سے نہیں جوڑا۔ اب سوال یہ ہے کہ جس دین کا پہلا مبلغ آدم ہے، مگر ہم جب کہتے ہیں، دیکھیں اسلام مرحلہ وجود ذہن میں رہے آپ کے، کہ ہم جب کہتے ہیں کہ بانی اسلام، تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے کس شخصیت کا نام آتا ہے؟ ہمارے ریٹنا پہ اور ہماری یادداشت میں کون ابھرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جب فاؤنڈر آف اسلام، بانی اسلام۔ دشمن سازش سمجھ کے کہتا ہے کہ وہی ایک نیا دین ہے 1400 سال پرانا، یعنی محمد فاؤنڈر آف اسلام، پروفٹ محمد، پروفٹ آف مسلمز۔ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان کا نیا دین ہے، یہ اس کی سازش ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں بھی یہی آتا ہے۔ بانی اسلام کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ کیسے حل کیا جائے کہ وہ بانی اسلام بھی ہیں؟ ہم اس شرف کو بھی نہیں جانے دینا چاہتے کہ ہمارا رسول جو ہے بانی اسلام، کوئی کہے بانی اسلام، کہے ہاں ہے بانی اسلام، تو پھر یہ کیسا دین ہے کہ جس کے لیے آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کا پہلا مبلغ جو تھا وہ آدم تھے، اور پھر 1,23,999 انبیاء و مرسلین آئے، اور پھر یہ لاسٹ میں ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ آخری ہے، تو یہ تو آخری مبلغ ہے، یہ پہلے کہاں ہے؟ تو پہلا فاؤنڈر ہوتا ہے کہ آخری فاؤنڈر ہوتا ہے؟ بھائی کنٹراڈکشن ہے، پھر آپ کہاں بچ کے جائیں گے؟ بھائی کم سے کم قرآن کی حد تک تو آپ یہی دیکھیں گے نا کہ خداوند عالم، یعنی یہ قرآن خود جو ہے، اگر ہم فاؤنڈر آف اسلام اگر مانے ہم اپنے پروفٹ کو آخری، تو ان پر جو خود قرآن نازل ہوا ہے وہ خود آپ کے اس دعوے کے خلاف جا رہا ہے، اور وہ انبیاء و مرسلین کی بہت سی ایسی دعائیں ہیں کہ جو اسلام سے متعلق ہے۔ وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ وَإِذْ قَالَ لِبَنِيهِ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بچوں کو جمع کر کے کہا ہے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین مصطفیٰ قرار دیا ہے، منتخب کیا ہے، چوز کیا ہے، چنا ہے، تو نہ مرنا مگر یہ کہ اسلام لا کے مرنا۔ تو یہ کون سی وصیتیں ہیں، یہ کون سی دعائیں ہیں؟ ابراہیم کر رہے ہیں، اسماعیل کر رہے ہیں، انبیاء و مرسلین خود اپنے کو مبلغ اسلام و مسلم بتا رہے ہیں، اولادوں سے وصیت، امتوں سے وصیت۔ تو پھر اگر یہ آخری نبی پروفٹ آف اسلام یہی فاؤنڈر ہے، تو پھر یہ قرآن خود آپ کے دعوے کے خلاف جا رہا ہے کہ پچھلے انبیاء و مرسلین مسلم بھی تھے، مبلغ اسلام بھی تھے، امتوں اور اولاد کو وصیت بھی کر رہے تھے اسلام کی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر آدم ہے وہ بانی اسلام ہے، نہ کہ محمد اور نہ کوئی درمیان میں۔ تو اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ دیکھیے ایک وہ بانی ہوتا ہے کہ جو مشن کا آغاز کرے اور نیو رکھے اور فاؤنڈیشن رکھے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ اگر نیو اکھاڑ دی جائے اور مٹا دیا جائے اس کے مشن کو، اور اگلا آ کے پھر اکھڑی ہوئی بنیاد کو پھر سے رکھے، تو گویا اگر یہ نہ احیا کرتا، یہ نہ اس کو زندہ کرتا، نہ یہ پھر سے بنیاد رکھتا، تو گویا وہ اس مشن کا نام ہی نہ ہوتا، اور اس فاؤنڈر کی ساری محنتیں ختم ہو جاتی، ہوا میں چلی گئی ہوتی۔ تو جو پھر سے ریمائنڈ کرا دے، یاد کرا دے، زندہ کر دے، بنیاد رکھ دے، تو اس کو بھی بانی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ نہ کرتا تو پچھلے کی محنت بیکار ہو جاتی۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہی سبب ہے کہ آخری پیغمبر کو بانی اس معنوں میں نہیں کہا جاتا کہ ان سے پہلے اسلام نہیں تھا، نہیں، اس کو آپ یوں دیکھیں کہ 1,23,999 انبیاء میں، جس میں آخری سے پہلے عیسیٰ ہیں، اتنے بڑے بڑے انبیاء و مرسلین آئے۔ اگر آپ غور کریں کہ ان کی جب تبلیغی زندگیوں کا آغاز ہوا تو ہر ایک نے جو ہے وہ اپنے درس، اپنی تبلیغ، جو کچھ بھی پیغام لے کر آیا، اس کا آغاز
سے ہوا. ہر ایک کے لیکچر کا حرف آغاز ہے توحید, وحدانیت, یونٹی آف گاڈ, مونوتھیزم, ونس, اللہ کی توحید, وحدانیت کہ وہ ایک ہے, there is no God but Allah. ہر ایک یہی پیغام لے کر آیا. یعنی آدم آئے بات یہیں سے شروع کی ہے, پھر نوح آئے تو پھر یہیں سے بات شروع کی ہے, آگے لے کے گئے, پھر ابراہیم آئے مثلاً تو انہوں نے یہیں سے, عیسیٰ آئے, موسیٰ آئے, یہیں سے شروع کی. اب عیسیٰ کے بعد 600 سال کے آس پاس جو زمانے فترت جو ٹائم گیپ گزرا, اور اس بیچ میں کوئی اوصیاء تو رہے, مگر ادھر اوصیاء اسماعیل رہے, ادھر اوصیاء عیسیٰ رہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ آخری نبی آیا ہے, آپ غور فرمائیں کہ ہر نبی جب آ رہا ہے تو اپنے در سے تبلیغ کا آغاز جو ہے وہ کر رہا ہے لا الہ الا اللہ. اور حتیٰ کہ یہ آخری نبی آیا, 1,23,999 انبیاء جس در سے تبلیغ کا آغاز توحید سے اور لا الہ الا اللہ سے کر چکے, تو چاہیے تو یہ تھا کہ 1,23,999 انبیاء و مرسلین اب در سے تبلیغ اسلام کو جس منزل تک پہنچا چکے تھے, اب آخری کو چاہیے تھا کہ اس کے آگے سے شروع کرتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ہم نے کبھی نہیں ایسا دیکھا کہ نرسری سے پڑھ کے بچہ کے جی میں آیا اور پھر وہی جو ہے وہ ٹیچر وہی نرسری والی بات دہرا رہا ہو, اور کے جی سے پڑھ کے 5th تک آ گیا. ہم نے نہیں دیکھا کہ وہی نرسری کی بات دہرا رہا ہو. وہ ہائی اسکول میں آیا تو ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ 9th کی اور 8th کی بات جو دہرا رہا ہے. جب وہ پوسٹ گریجویشن میں آیا تو گریجویشن کی باتیں جو ہے وہ نئی ماسٹرز میں دہرائی جاتی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ پچھلا جہاں تک سطح ذہن کو بلند کر کے پڑھا کے لکھا کے قابل کر کے لا چکا, اگلے پروفیسر اور ٹیچر کا کام یہ ہے کہ اس کے آگے شروع کرے. مگر کبھی غور تو کریے تاریخ ادیان کے اوپر کہ 1,23,999 جس بات کو کہیں تک لے جا کے چھوڑ چکے ہیں, آخری نبی آ رہا ہے اور ایک سال نہیں کئی سال مسلسل ہر طرف قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ, کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ. حتیٰ کہ محاذ مکہ محاذ عقائد ہے, اور کئی سال پروفیٹ فقط توحید کے محاذ کے اوپر مشرکین سے لڑتے رہے ہیں. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ مشرکین مکہ سے سب سے پہلے بت پرستوں سے لڑتے رہے ہیں, ان کی بت پرستی کو کنڈیم کرتے رہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یعنی سب سے آخری نبی آنے کے بعد بھی اس کا آگے سے درس کرنا شروع کرنا اور پھر وہیں سے شروع کرنا, اس بات کی دلیل ہے کہ پچھلے 1,23,999 انبیاء کی محنتیں اور ان کے درس توحید جو بنیادیں انہوں نے رکھی تھیں, جو نقش توحید ابھارا تھا وہ خاک میں مل گیا تھا, محنتیں رائگاں ہو گئی تھی. انتہا تو یہ ہے کہ اتنے نبیوں کے بعد بھی روئے زمین کے اوپر ہر دن کا ایک نیا خدا تھا, ہر دن کا ایک نیا خدا تھا. اپنے ہاتھ سے خدا بناتے تھے, کھجوروں کے خدا بنا کے کھا بھی لیتے تھے. یعنی آپ غور تو فرمائیں کہ ایسا دین ایسا وقت گزرا ہے, یعنی عیسیٰ اور محمد کے درمیان جو زمانہ گزرا وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے. عجب منزل ہے, کسی دو نبی کے درمیان جو ٹائم گیپ ہے اس کے اندر اس ڈیوریشن کو کبھی ایام جاہلیت نہیں کہا گیا. جہالت کا کے ایام, جہالت کا دور جاہلیت, یہ اسی میں کیوں کہا گیا؟ وہ اس لیے کہا گیا کہ ذرا سا بھی نقش توحید نہیں رہ گیا تھا. اپنے کو ملت ابراہیمی کہہ رہے ہیں مکے والے مشرکین, مگر ان سے بڑا کوئی مشرک نہیں ہے. لہذا اس ایام جاہلیت کو مٹانے کے لیے اللہ نے سب سے بڑا بھیجا کہ سرزمین عرب کے اوپر اب شرک تو نہ رہ گیا. یہ بات اور ہے کہ شرک نے ہٹا تو نفاق نے جگہ لے لی. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. تو اب ان معنوں میں مجھے بہت دوسری طرف آپ کو لے جانا ہے, فقط اس کو ڈیفائن کرنا چاہ رہا تھا کہ بانی اسلام محمد کس لیے ہے. اگر محمد جو ہے اکھڑی ہوئی بنیاد توحید نہ رکھتے, بنیاد اسلام پھر سے نہ رکھتے, تو وہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کی محنتیں رائگاں ہو جاتی, وینش ہو جاتی, ختم ہو جاتی. کوئی نام ہی نہ ہوتا, وہ پیغام ہی نہ ہوتا. اتنا بڑا نبی, اولو العزم نبیوں کا بھی سردار آیا, اور اتنی زحمتیں کہ فرماتے کہ ماں اسی نبی القت کما اسی, تو جتنی زحمت راہ تبلیغ میں مجھے ملی ہے کسی نبی کو نہیں ملی ہے. یہ زحمتیں بتا رہی ہیں کہ بڑی محنت سے محمد نے اکھڑی ہوئی بنیادیں رکھی ہیں. تو اگر یہ محمد اتنی اولو العزمی ہے, پھر سے اکھڑی ہوئی بنیادوں کو نہ رکھتے تو پچھلے نبیوں کی زحمتیں برباد ہو جاتی. تو کیسا اسلام, کیسا پیغام, کیسا فاؤنڈیشن. اس لیے محمد کو بانی اسلام کہا جائے گا کہ اگر یہ زندہ نہ کرتے تو مشن مر گیا ہوتا, مردہ ہو گیا ہوتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا یہیں سے اب ہمارا سوال ہے عام مسلمانوں سے
کون سا بڑا کام کر دیا؟ کیا حسین سے پہلے جو ہوتا تھا وہ حسین کے بعد نہ ہوا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا حسین سے پہلے جو کچھ زیادتیاں، جو کچھ بت پرستیاں یا شرک یا گناہ یا ظلم جو بھی ہو رہا تھا، جو اس سے پہلے ہو رہا تھا، کیا حسین کی شہادت کے بعد نہ ہوا؟ ہاں ہوا۔ کوئی فائدہ کیا ہوا؟ توجہ کا طالب ہوں، پھر فائدہ کیا ہوا اس کا؟ یہ بھی جواب دیے جائیے۔ پھر کیا فائدہ ہوا؟ حسین نے اتنی عظیم قربانی کہ جو نبی انبیاء انگشت بدندہ ہے، یہ دیکھ کر کہ اللہ اکبر، ملائکہ سجدے سے سر اٹھا دے، ایسا سجدہ، ایسی قربانی۔ اولین و آخرین تاریخ آدم و عالم میں ابتدا سے لے کر قیامت تک نہ ایسی قربانی پیش کی کسی نے، اور نہ کر سکا کوئی، نہ کرنے والا ہے۔ بظاہر تو نہیں نظر آ رہا ہے، تو پھر حسین کا فائدہ کیا ہوا اپنے کو برباد کر کے اتنی بڑی قربانی دے کر؟ جو پہلے ہو رہا تھا وہ بعد میں کیا نہیں ہوا؟ میں کہوں گا ہوا، مگر سنو حسین کی شہادت کا اثر۔ حسین سے پہلے جو بھی مسند خلافت رسول پہ بیٹھا، توجہ، اس کا ہر ذاتی جرم، بیدار رہیے گا، جزو شریعت بنا جا رہا تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ حسین سے پہلے ان کے نانا کے بعد 50 سال کے بیچ میں فرق کیا ہوا؟ پہلے بھی وہی ہوا، شہادت کے بعد بھی وہی ہوا، مگر فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا حسین سے پہلے ان کے نانا کی مسند خلافت پہ جتنے لوگ بھی بیٹھے، ان کے باپ اور ان کے بھائی کے علاوہ وہ جتنے بھی غاصبین بیٹھے، ان کے ذاتی رائے، ان کا ذاتی اشتہار، ان کی ذاتی جرائم، ان کی ذاتی جہالتیں، ان کی ذاتی گمراہیاں اور ضلالتیں جزو اسلام بنی جا رہی تھیں، جزو دین بنی جا رہی تھیں۔ نہیں، آپ ذہن دوڑائیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ زکوٰۃ کے نام پہ مرتد کہہ کے مارنا صحابی رسول اس کی قوم مالک ابن نویرہ کا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ متعۃ الحج و متعۃ النساء کو حرام قرار دینا دوسرے جسور کا، جسور نمبر 2 کا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سفر میں قصر کے بجائے پوری نماز پڑھنے کا اختیار، تیسرے کی جہالت۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اذان میں حی علی خیر العمل کم کر کے الصلاۃ خیر من النوم کو گزرنا۔ بھائی سوال یہ ہے کہ یہ باتیں ہیں کہ نہیں؟ نہیں، غور نہیں فرمایا آپ نے؟ جزو شریعت بنی کہ نہیں بنی؟ بنی کہ نہیں بنی؟ یعنی رسول اور حسین کے بیچ میں 50 سال جتنے بھی بیٹھے، ان کے ذاتی رائے، ان کے ذاتی جرائم، ان کی ذاتی جہالتیں، ان کے ذاتی اشتہادات، ان کی حسرتیں، آرزویں، تمنائیں، جو چاہا جو کیا، جزو دین بننے لگا، جزو شریعت بننے لگا، اور اس کا اثر آج تک باقی ہے۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ حسین کا کارنامہ یہ ہے، حسین کا کارنامہ یہ ہے کہ حسین نے اب کسی مجرم کو یزید سے لے کر اس کے بعد تک وہ مسند خلافت پہ بیٹھا تو چاہے بنی امیہ کے ہوں، چاہے بنی عباس کے، مگر حسین کا کمال یہ ہے کہ پڑھ کے تاریخ دیکھ لو کہ کسی بھی مسند پہ بیٹھنے والے کی جرأت نہ ہوئی کہ اپنی ذاتی رائے کو جزو شریعت بنا پاتا۔ نوٹ کر لیں یہ پوائنٹ، بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے، آپ سے ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے نا کہ حسین نے کیا بڑا کارنامہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا کہ حسین سے پہلے ان کے ذاتی رائے جزو دین و شریعت بنی، اسلام کے نام سے ان کی تمنائیں نکل رہی تھی۔ حسین نے اپنے خون ناحق سے باطل کی تمناؤں پہ ایسا پانی پھیرا کہ حسین کی شہادت کے بعد مسند پہ بیٹھنے والوں کے ذاتی جرائم، ان کے ذاتی جرائم کہلائے، وہ جزو شریعت نہ بن پائے۔ آپ اسٹڈی کریں اس کے اوپر تو آپ کو مزہ آئے گا۔ جزو شریعت نہ بن پائے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہی سبب ہے، یہی سبب ہے کہ مرحلہ وجود سے مرحلہ بقا تک کا سفر، ابتدا، توجہ، نبی کون ہے؟ نبوت ہے منزل مرحلہ وجود، نبوت ہے اسلام کا مرحلہ وجود، امامت ہے اسلام کا مرحلہ بقا۔
اسلام کا مرحلہ وجود دین خدا کا، امامت ہے اسلام کا مرحلہ بقا. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے نبیوں کو انتظار رہا کہ ہمارا مشن جو ہے وہ مرحلہ بقا تک پہنچے. کیا کہنے ہیں؟ یہ کاہے کے لیے ولی مانگ رہا، یہ ہر نبی کس لیے وارث مانگ رہا ہے؟ بھائی بیٹا نہیں، چلیے چھوڑیے. ابراہیم وہ شخصیت ہے جس کا قرآن سے حوالہ دیتا ہوں. مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے جو قرآن کی آیتوں کو اللہ کا کلام جانتے ہیں، یہ وہ معتبر نبی ہے، شجرۃ الانبیاء، پدر انبیاء، نبیوں کا باپ، بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں کا باپ، پدر انبیاء، اتنا بڑا اور اہم نبی کہ سید المرسلین سے بھی کہا جا رہا ہے فَاتَّبِعْ مِلَّةَ أَبِيكَ ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کے طور طریقے کی پیروی کیجیے، جبکہ ان سے افضل ہے. مگر جب طریقہ اچھا اللہ کی طرف سے بتایا ہوا ہے تو کوئی تو نقش ہوگا جس کو فالو کیا جائے. آپ غور تو فرمائیں، کسی اور نبی کے لیے نہیں آیا. عجیب نبی ہے، عجیب شان و منزلت کا نبی ہے، جو بندگی سے اوپر جا کے نبوت، نبوت سے اوپر جا کے رسالت، رسالت سے اوپر جا کے خلت، خلت سے اوپر جا کے امامت. کسی اور نبی کو یہ مرتبہ نہیں ملا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، لوگوں کا امام، یعنی اس مرحلے تک پہنچا. اتنا اہم نبی ہے. توجہ کہ روایات میں آپ دیکھیں، یہ آپ کو باتیں ہر جگہ نہیں ملے گی. آپ غور فرمائیں، یہ بڑی تحقیق کے بعد بہت ہی باریک سماعتوں کے لیے یہ لطیف باتیں ہوتی ہیں. ہر مولانا صاحب بھی نہیں بیان کریں گے. وہ یہ کہ آپ سلیقہ یہ ہے کہ جب کسی کا نام لو تو کہو کہ مثلا حضرت موسیٰ تو کہو علی نبینا و علیہ السلام. ادب یہ ہے، سلیقہ یہ ہے. توجہ ادھر پلیز. میں اپنے اچھے سامعین کو ڈسٹرب نہیں ہونے دینا چاہتا. ادھر ادھر کوئی نہیں، یہ بھی نہیں مطلب ہے کہ بالکل نہ دیکھیں، اتنا سخت بھی میں نہیں ہوں. توجہ ہے، کسی نبی کا نام لو، سلیقہ یہ ہے، ادب یہ ہے کہ علی نبینا و علیہ السلام، یعنی میرے نبی پر اور ان پر سلام. یعنی پہلے اپنے نبی کا ذکر کرو اور پہلے کرو. موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام، ہمارے نبی اور ان پر سلام. عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام، میرے نبی پر ان پر سلام. مگر حضرت ابراہیم کا ایکسیپشن ہے. پوچھیں روایات کو دیکھیں، علماء سے پوچھیں. حضرت ابراہیم کے لیے آپ ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. درود میں آپ دیکھیں کسی نبی کا ذکر نہیں ہے. درود ابراہیم آپ دیکھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید، ہے نا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما صلیت کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم، جیسے کہ ابراہیم و آل ابراہیم پر تو نے رحمت نازل کی، ویسے محمد و آل محمد پر رحمت نازل کر. درود کا ترجمہ کر دیا، پڑھ تو دیجیے. یہ وہ پیغمبر ہے، یہ وہ نبی ہے، یہ وہ رسول ہے، وہ خلیل ہے، وہ امام ہے. ابراہیم جو ہے وہ عظمتوں کا وہ بحر ناپیدا قرار، وہ سمندر ہے کہ جس میں ساری نہریں جا کے جس میں ضم ہو جاتی ہیں. یہودیت اپنا شجرہ علمی ابراہیم سے جوڑے، عیسائیت اپنا شجرہ علمی ابراہیم سے جوڑے، مسلمان اپنا شجرہ علمی ابراہیم سے جوڑے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہودی کہ ہے سب سے بڑی اتھارٹی، یعنی اپنی حقانیت کی دلیل کہتا ہے ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ان کے مسلک کے اوپر ہے. یہودی ابراہیم سے الگ نہیں ہو سکتا، ورنہ بیکار ہو جائے گا. عیسائی جو ہے یعنی چھوٹی چھوٹی نہریں جو سمندر میں جا کے ضم ہو کر بقا پا جاتی ہیں، اس عظمتوں کے سمندر کا نام ہے ابراہیم. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ اپنے مشن سے پیار، میں نے عرض کیا آپ سے کہ مرحلہ وجود جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے مگر نسبتاً آسان، مگر مرحلہ بقا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مرحلہ وجود جو ہے مشکل ہوتا ہے، کسی چیز کو وجود میں لانا مشکل ہوتا ہے مگر نسبتاً آسان ہوتا ہے. کاہے کہ اس چیز کو باقی رکھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ادارہ کھول لیا مشکل ہے مگر نسبتاً آسان ہے، مگر ادارے کو رن کرنا اور اس کو بقا تک پہنچانا آسان نہیں ہے. ہاتھی خرید دینا آسان ہے، ہاتھی پالنا مشکل ہے. میں بہت سامنے کی مثالیں دے رہا ہوں. کسی بھی چیز کا وجود آسان ہے، مشکل ہے مگر آسان ہے نسبتاً، مگر بقا، اس کی بقا کا انتظام
اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ جب آیا، توجہ ہے کہ نہیں ہے، تو فوراً آیا رب العالمین، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ خالق العالمین نہیں آیا، خالق وہ ہے جو پیدا کر کے چھوڑ دے، کیا کہنے ہیں؟ رب وہ ہے جو پیدا کر کے بقا کا انتظام بھی کرے اور منزل کمال و تکامل اور اس کے کلائمیکس تک اس وجود کو وہاں تک لے جائے، وہاں تک رب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے والدین کو بھی رب کہا گیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مرحلہ وجود مشکل ہے مگر نسبتاً آسان، مرحلہ بقا جو ہے جسے ربوبیت کہتے ہیں وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے، اسی لیے اس کا بھی حق ہے۔ توجہ کا طالب ہوں تو مرحلہ وجود کو مرحلہ بقا تک پہنچانے کا انتظام، چنانچہ میں نے عرض کیا کہ اب آئیے ابراہیم کی دعائیں دیکھی جائیں۔ توجہ کا طالب ہوں، ارشاد ہوا سورہ بقرہ میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اسلام دین خدا، جو اسلام نہ لائے اس کا قبول نہیں، دین بس یہی دین ہے، کوئی نہیں، اللہ قبول نہیں کرے گا جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے۔ توحید ادیان نہیں، وحدت دین، ایک دین، سرمایہ نجات۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کون سا اسلام؟ اب آپ اس کو تو سمجھا جائے یہ کون سا اسلام ہے جو دین خدا ہے؟ کہ یہی اسلام اسے ملا سمجھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے زبان سے کہہ دیا وہ مسلم؟ آئیے دیکھا جائے کہ قرآن کب کہتا ہے مسلم؟ یعنی ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہم کہیں مسلم ہیں ہم تیرے، ایک مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کہے کہ یہ میرا مسلم ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ واہ واہ، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہم عبداللہ، ایک مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کہے یہ میرا عبد، یہ میرا بندہ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک اپنی طرف سے دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بندے، ایک ہے کہ اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ، ایک ہم کہیں کہ ہم تیرے مسلم، ایک اللہ کہے کہ یہ میرا مسلم۔ تو آئیے قرآن سے پوچھا جائے، اس لیے یہ باتیں اس لیے کرنی پڑ رہی ہیں، کل تھوڑی سی باتیں آخر تک پہنچی تھی لیکن وہ رہ گئی تھی، توجہ اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ اس دور میں اور ہر دور میں اور اس دور میں خاص طور سے اکثریت وہ نظر آ رہی ہے کہ جن کی ہر ادا اسلامی ہے مگر مسلم نہیں، جن کی ہر ادا اسلامی ہے مگر مسلم نہیں۔ تو پھر آئیے قرآن سے پوچھے کہ وہ حقیقت اسلام کیا ہے، جو ایک کرائٹیرین، جو ایک پیمانہ، جو ایک معیار، ایک کسوٹی جو قرآن کے اندر ہے۔ آئیے پوچھا جائے قرآن سے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت یاد کرو اے میرے رسول، اے محمد آپ وہ وقت یاد کیجیے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو باپ بیٹے بلند کر رہے تھے۔ یاد کیجیے، یاد اسے کرایا جاتا ہے جو شاہد واقعہ ہو، جو وٹنس ہو، جو آئی وٹنس ہو، اسے یاد کرایا جاتا ہے۔ 40 سے 50 سال کی عمر کے لوگوں سے کہا جائے کہ وہ وقت یاد کیجیے کہ جب ہندوستان پاکستان آزاد ہوا، تو دوسرے بزرگ کہیں گے کہ بھائی ان کو آپ کیا یاد دلا رہے ہیں، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے صاحبزادے، یہ پارٹیشن کو 65 سال ہو چکے ہیں، یہ ابھی جو ہے وہ 40-45 سال کے ہیں مثلا، یا کسی 100 سال کے بزرگ سے کہا جائے، جیسے مولانا مرحوم زندہ ان سے کہا جائے، کوئی ان سے بھی بزرگ کہے کہ وہ وقت یاد کیجیے جب ہندوستان میں غدر آیا تھا، ان کا وہ تو 1857 میں آیا تھا، ان کا وجود بھی نہیں تھا۔ بھائی جو نہ موجود، جو شاہد واقعہ نہ ہو، اس کو خبر انفارمیشن دی جاتی ہے کہ سنو تم نہیں جانتے ایسا ہوا، مگر وہ وقت یاد کرو، ریمائنڈ اسے کرایا جاتا ہے جو شاہد واقعہ ہو۔ اور جو قرآن میں 50 موقع ہیں، آپ دیکھیں بھائی آدم کی خلقت کی بات ہے اور اللہ محمد سے کہہ رہا ہے وہ وقت یاد کیجئے، اس کو ریمائنڈ دیٹ ایونٹ، وہ وقت یاد کیجئے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ اشیاء کائنات لباس وجود پہن رہی تھیں اور یہ شاہد عینی بنے کھڑے دیکھ رہے تھے، تبھی تو اللہ واقعات کو یاد دلا رہا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اے میرے رسول وہ واقعات کیجئے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور زبان دل سے خلوص سے یہ دعا کرتے جا رہے
منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پالنے والے ہماری اس محنت کو قبول فرما لے، یہ ہماری محنت جو ہے جہاں فشانی رائگاں نہ جائے، یہ سوارت ہو جائے، تو بڑا سننے والا اور بڑا دلوں کے رازوں سے اور دل میں کربٹیں لینے والی تمناؤں کا بھی تو محرم ہے، تو واردات قلبی کا بھی عالم ہے کہ ہم کس تمنا کے ساتھ، کس آرزو اور کس ارادے سے، کس خلوص سے تیرے گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں، یہ محنت سوارت ہو جائے۔ کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے، معمار کعبہ دعا کر رہا ہے کہ یہ محنت ہماری سوارت ہو جائے۔ دعا آگے بڑھی، انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک۔ توجہ کا تعلیم، میری تقریر کے بہت اہم مرحلے پر یہ آ گئی ہے باتیں کہ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پالنے والے، ابراہیم کی دعا ہے، ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پالنے والے تو ہمیں اور اسماعیل کو اپنا مسلم بنا دے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ ابراہیم اپنے اور اسماعیل کے لیے کس اسلام کی دعا کر رہے ہیں؟ کیا وہی اسلام کو جو ملا نے سمجھ لیا ہے کہ میں جو زبان سے کلمہ پڑھ لے وہ مسلم؟ اے بھائی کیا ابراہیم ابھی اسلام نہیں لائے؟ کیا کہنے؟ ایک پروردگارہ ہمیں اور اسماعیل کو اپنا مسلم بنا دے، یہ کون سا اسلام ہے؟ کیا ابراہیم کا بھی عقیدہ توحید جو ہے وہ پکا نہیں ہے؟ کیا عقیدہ رسالت نہیں ہے ابھی؟ کیا ان کا یونٹی آف گاڈ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے؟ کیا پروفیٹ ہوڈ کا فیتھ جو ہے ان کا نہیں ہے؟ ابے کون ہے؟ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ ایک بندہ خدا ہی نہیں، نبی خدا ہی نہیں، رسول خدا ہی نہیں، خلیل خدا نہیں، بلکہ کیا ہے؟ یہ ابھی نہیں، یہ مستقبل میں امام بننے والا ہے۔ یہ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ اس گھر کا معمار ہے، اس بیت اللہ الحرام کا معمار ہے کہ مستقبل بعید میں جبین بشریت میں تڑپتے ہوئے سجدوں کا خراج بطور بندگی خلائق جس گھر کے آگے پیش کرنے والی ہے، اس قبلۃ الانام کا یہ معمار ہے، اس کو بنانے والا ہے۔ یہ کوئی تو کیا ابراہیم ابھی مسلم نہیں ہے؟ اسماعیل ابھی اسلام نہیں لائے؟ پھر یہ ملا بتائے کہ یہ کون سا اسلام ہے کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے؟ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو یاد رہے ایک مرحلہ وجود ہوتا ہے، ایک مرحلہ بقا ہوتا ہے۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دین کے دائرے میں آ جانے کو کہتے ہیں بندگی، اور جب یہ بندگی مرحلہ بقا کو جان کی تمنا کرتی ہے تو یہ ہوتی ہے سپردگی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابتدائے دین بندگی، ابتدائے اسلام بندگی، انتہائے اسلام سپردگی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی دل کی تڑپ یہ بتا رہی ہے کہ ابراہیم کسی امتحان کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ پروردگارہ تو سند دے دے۔ یعنی یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ ہم مسلم نہیں ہیں وہ والے کہ جو اصطلاحی طور پر بولا جاتا ہے، نہیں، ابراہیم منزل تسلیم و رضا میں آنا چاہ رہے ہیں، یعنی یہ کہ ہم تو ہیں ہی تیرے مسلم، ایک بار تو بھی سند دے دے کہ ہم تیرے مسلم ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ابراہیم تو آگے دیکھیں، انک انت التواب الرحیم، تو بندگی کے رجوع کو قبول کرنے والا ہے، یعنی ہم تیری طرف رجوع کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے کو تیرے سپرد کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے اور اپنے بچے کو تیرے سپرد کرنا چاہ رہے ہیں، منزل تسلیم میں ہم ایسا سرنڈر ہونا چاہ رہے ہیں کہ نہ ہماری حیات رہ جائے، نہ ہماری موت رہ جائے، نہ ہمارا ارادہ رہ جائے، نہ ہماری زندگی رہ جائے، ہم تیری بارگاہ میں اپنے اور اپنے بچے کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اسے قبول فرما لے اور ایک بار تو سند دے دے کہ ہم تیرے مسلم ہیں۔ یعنی بندگی کی اس بقا کی آخری منزل پہ ہے کہ جہاں پہ تو ایکسپٹ کر لیتا ہے کسی کو اور تو اپنا بنا لیتا ہے۔ یہ جملوں کی طلب بتا رہی ہے کہ کسی امتحان کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ سند مل جائے۔ عجب بلاغت قرآن ہے، ادھر دعا کر رہے ہیں اور پھر بیچ کی کلیاں غائب کر کے قرآن نے پھر آگے سے یہاں سے بات شروع کی کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب وہ بچہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق زینت پہلو پدر بن گیا تو مسلسل ابراہیم نے خواب دیکھنے شروع کیے، ادھر دعا کر رہے ہیں کہ کوئی امتحان لے لے، کوئی سند لے لے، منزل تسلیم میں آ رہے ہیں، ہم اپنے کو تیرے سپرد کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے بچے کو تیرے سپرد کرنا چاہ رہے ہیں۔
خواب میں دیکھا. جب تیسرا دن خواب میں دیکھا تو جیسے ہی صبح ہوئی ابراہیم نے, اب قرآن کہتا ہے کہ قالا یا بنیا, ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے لال انی ارا فی المنام انی اذبحک, میں مسلسل خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا, بتا میرے لال کہ تیری رائے کیا ہے, تیری رائے کیا ہے, تیرا نظریہ کیا ہے. قالا یا ابت افعل ما تؤمر, اسماعیل نے فوراً کہا اے بابا جان جو آپ کو امر ہو رہا ہے, جو ادھر سے آپ کو امر ہو رہا ہے اسے کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, ان قریب آپ ہم کو اس گروہ صابرین میں سے پائیے گا. میں توجہ ہے کہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ عرفان اسماعیل میں کوئی ایک گروہ صابرین ہے مستند اور رجسٹرڈ, کہ جس میں ملحق ہونے اور جس میں سے ایک شمار ہونے کی تمنا خود اسماعیل کو ہے کہ مجھے بھی انہی صابرین میں سے ایک شمار کر لیا جائے. کون ہے وہ گروہ صابرین؟ بھائی بہت خاص توجہ. ابراہیم نے کیا کہا؟ مسلسل میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا, اے میرے بچے تیری رائے کیا ہے؟ دیکھیں ابراہیم نے خواب دیکھا اور یہ نبی کا خواب, یہ طے ہے کہ نبی کا خواب حکم خدا ہوتا ہے, وہ خیالات پریشان نہیں ہوتے, وہ پریشان خیالی نہیں ہوتی جیسے ہم دیکھتے ہیں خواب. اسی لیے ہم میں ہے کہ کوئی رویا ہے صادقہ ہے, کوئی رویا ہے کاذبہ ہے. بعض خواب بدہضمی کا نتیجہ بھی ہوتے ہیں اور بعض سچے خواب ہوتے ہیں, صبح صادق کے وقت ہے اور کیا ہے اور کیا ہے وہ سب وغیرہ وغیرہ. مگر نبی کا خواب ہے, نہ شیطان آ سکتا ہے نہ ان کی شکل میں کسی کے خواب میں جا سکتا ہے, معصوم کی شکل میں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابراہیم نے خواب میں دیکھا, عجب بلاغت. ابراہیم نے خواب کو خواب کہا, حکم خدا نہ کہا. اب اور تو کیوں نہیں کہا؟ کیا کہنے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک, اے میرے لال میں خواب میں دیکھ رہا ہوں مسلسل کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا, بتا تیری رائے کیا, تو کیا دیکھتا ہے سلسلے میں کیا ہونا چاہیے, تیری رائے کیا. یعنی باپ نے خواب کو خواب کہا, حکم خدا نہ کہا. بچے نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے بابا جو امر ہو رہا ہے, جو حکم ہو رہا ہے کر گزریے, آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. ابراہیم نے خواب کو خواب کہا, حکم خدا کیوں نہ کہا؟ بچے نے خواب کو خواب کہہ کے ٹالا نہیں بلکہ امر خدا کہا. کاہے کے لیے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابراہیم اگر حکم خدا کہہ دیتے تو اسماعیل کا اختیار ضبط اور سلب ہو جاتا. بھائی جب حکم کہہ دیا جائے تو پھر رائے کیسی؟ اختیار ختم ہو جاتا. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ سرنڈر ہونا ہی ہونا تھا. ابراہیم نے خواب کو امر خدا اگر کہہ دیا ہوتا تو اسماعیل کا اختیار, ان کا کنٹریبیوشن ختم ہو جاتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے رائے مانگی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسماعیل نے کہا کہ بابا یہ خواب نہیں, امر خدا ہے. اگر ابراہیم خواب کو حکم خدا کہتے تو کارنامہ منع, کارنامہ ابراہیم تو ہوتا, کارنامہ اسماعیل نہ ہوتا. آپ کو محسوس نہیں کیا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ ابراہیم نے خواب کو خواب کہا, حکم خدا نہ کہا. اسماعیل نے خواب کو خواب کہہ کے ٹالا نہیں, امر خدا کہا. یعنی یہ کہ جب باپ اور بیٹے دونوں کی کا اختیار ایک دوسرے میں ضم ہو گیا, اس کا بھی اختیار اس کا بھی اختیار, دونوں آ گئے, خواب دیکھا, بیان کیا, امر خدا, جو بھی ہو امر خدا کر گزریے. انشاءاللہ آپ ہم کو صابرین میں سے پائیں گے. توجہ, اب بلاغت قرآنی, بیچ کے واقعہ یاد رہے. سند اسلام, منزل تسلیم, منزل سپردگی, امتحان کی تمنا, خواب میں دکھایا,
کر کے لائے، ماں سے نہیں بتایا، دوست کے یہاں دعوت کا بہانہ، اچھے لباس خوشبو لگا کے چھری کو چھپا کے لائے، آنکھوں میں پٹی باندھی، لٹا دیا، گلے پہ چھری پھیری، فوراً پھر قرآن نے آگے کنٹینیو کیا کہ فلما اسلما، جب وہ دونوں ادھر محرم مشیت، رازدار مشیت
حقیقی مسلم ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی حقیقت اسلام کی سند دے رہا ہے قرآن. کسوٹی بنائے ہوئے ہے. اللہ کی خاطر جو اپنے بیٹے کو قتل گاہ میں لٹا دے اپنی نیت سے، اللہ اسے قتل وہ ہو یا نہ ہو مشیت خدا، مگر اللہ کہتا ہے تیری نیت کی سند یہ ہے کہ تم مسلم ہو. تو قرآن کے اس کرائٹیرین اور کسوٹی کے اعتبار سے تو ابو طالب کئی سال 4 بیٹوں کو اس نیت سے لٹا رہے ہیں کہ میرے بچے ذبح ہو جائیں اور اسلام بچ جائے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ وہ علامت اسلام ہے کلمہ، ظاہری ادائیں. یہ حقیقت اسلام ہے. جہاں علامت ہو وہاں حقیقت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر جہاں حقیقت کی سند ہو وہاں علامتوں کا تلاش کرنا حماقت ہے، بغض ہے، نفاق ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جہاں سمبل اگر ہو تو یہاں لازم نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ سمبولک چیز ہو، سگنیفیکینس نظر آ رہے ہیں، مگر ہو سکتا ہے اوریجنالٹی نہ ہو سکتا ہے وہ حقیقت میں وہ چیز نہ ہو، ظاہری طور پر نظر آ رہی ہے مگر کیا معلوم کہ ہے کہ نہیں ہے. مگر جب حقیقت کی سند مل جائے کہ یہ ہے واقعاً ہے ایسا ہی ہے، تو پھر اب آپ اس کی علامتیں تلاش کریں. یہ تو حماقت ہے نا، اس لیے کہ سمبل کیسا جب حقیقت دیکھ لی ہم نے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ وہ وراثت ہے اسلام کی. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کہاں یہ مرحلہ بقا تک پہنچایا جا رہا ہے. ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تھا، یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر دیا. کیا کہنے؟ نبی اس تقریر کو منزل بقا تک لانا چاہ رہا ہوں، ذرا سی زحمت ہے. ابراہیم نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ یہ نہیں دیکھا تھا کہ ہم اسماعیل کو ذبح کر چکے، ورنہ عربی کا جملہ یوں ہوتا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی قد ذبحتک. فعل ماضی ہوتا، پاسٹ ٹینس ہوتا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر چکا ہوں، یعنی گردن کٹ چکی ہے. یہ نہیں ہے، بلکہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں مسلسل خواب میں دیکھ رہا ہوں. مضارع کا صیغہ ہے، فیوچر، یعنی یہ جو ہے وہ پریزنٹ فیوچر کے لیے آتا ہے. میں مسلسل خواب میں دیکھ رہا ہوں انی اذبحک کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. یہ اگر دیکھا ہوتا کہ ذبح کر چکا ہوں تو جب تک گلا نہ کٹتا اسماعیل کا، نہ سند اسلام ملتی نہ ذبیح اللہ کہلاتا. امر کتنا ہوا بھائی، توجہ، امر کتنا ہوا؟ فقط اتنا امر ہوا تھا کہ ذبح کر رہے ہیں. چنانچہ وہ اپنے اختیار میں وہ فعل انجام دے دیا کہ جس سے گلا کٹ جاتا ہے. اب یہاں بہت انٹلیکچوئل بات میں نے کبھی نہ کہیں پڑھی نہ سنی، مگر لندن میں میرے ذہن میں ایک دم سے یہ بات اسی اشرے میں آئی تھی. کوئی موڑ آ گیا تھا تقریر میں، اسی وقت میرے ریویل ہوئی تھی. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ پٹی باندھنے کا راز کیا ہے؟ معاذ اللہ، کیا کوئی بزدل سمجھتا ہے پہنچے ماشاءاللہ اہل فکر ہیں، آپ بہت باریک باتیں سننے اور سوچنے کے عادی ہیں. پٹی باندھنے کا راز کیا ہے؟ اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا رسول، خلیل خدا، اتنا بڑا، اس کے بارے میں یہ ہو کہ پٹی باندھ لی کہ دیکھا نہ جائے گا. اگر اتنا ہی ہوتا تو لاتے ہی نہ، خواب کو خواب کہہ کے ٹال دیتے. توجہ ہے کہ نہیں؟ نہیں، حاجرہ کے مہر مادری کا خیال کیا مگر اپنے مہر بدری کا خیال نہ کیا. بڑا سخت نبی ہے، عجیب ہے. ارے نمرود جو ہے وہ منجنیق میں پھینک رہا ہے آگ میں، پر جبرائیل آگے کہہ رہے ہیں اے خلیل خدا کوئی مدد. ابراہیم نے کہا اما الیک فلا، اگر تجھ سے تو نہیں. بہت بڑا نبی ہے، اللہ اکبر. آپ دیکھیں وہیں سے وراثتیں سمجھ میں آئیں گی کہ یہ مشن منزل بقا تک کیسے آیا آل محمد تک. وہی تیور اور وہی انداز ہے. تو ابراہیم کا جیسا نبی معاذ اللہ یہ دل کی کمزوری اور یہ بزدلی دکھائے گا کہ پٹی باندھی. پٹی باندھنے کا راز کب سمجھ میں آیا؟ خواب میں یہ دیکھا ہوتا کہ ذبح کر چکے ہیں تو پٹی مت باندھتے. اللہ کو بچانا تھا اسماعیل کو، ابراہیم کو نہیں بتایا تھا. اب اگر پٹی نہ باندھتے تو ان کے سامنے جو بعد میں نظر آیا پٹی کھول کے کہ اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں، دمبا ذبح پڑا ہے، اگر پٹی نہ باندھتے دیکھ رہے ہوتے تو یہ منزل تک بات پہنچتی کیسے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ منزل تک، کیونکہ
دیا کہ جتنا خواب میں دیکھا تھا کر چکے، دیکھتے تو گلا کٹے بغیر سند نہ ملتی، کر رہے ہیں ذبح اتنا کر دیا۔ اور اللہ نے اسی لیے کہا فلما اسلم وتلہ للجبین فنادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، جتنا ہم نے عملیات کیا تھا اتنا تم نے کر دیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو ایسے جزا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ هَذَا لَبَلَاءٌ مُبِينٌ، یہ کھلا ہوا امتحان تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بس تمام ہے میری تقریر۔ اور ہم نے اس قربانی کو کینسل نہیں کیا، پوسٹ پون کیا، ہم نے اس کو ملتوی کیا، اس کا فدیہ کینسل نہیں، اس کو پوسٹ پون کر دیا، آخری زمانے کے لیے اٹھا رکھا، کاہے کے بدلے ذبح عظیم، جو اس ابراہیم سے بھی عظیم ایک ذبح ہونے والا۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی مرحلہ بقا تک لا رہے ہیں کہ تو کہہ دے کہ ہم تیرا مسلم، اللہ نے کہا یہ کر کے دکھا، جتنا امر ہوا کر دیا۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب سن لے فرق، اطاعت میں آئے ہیں۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ جتنا مانگا جائے دے دیا جائے۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ جو مانگا جائے، جتنا مانگا جائے، جب مانگا جائے تب دے دیا جائے۔ میں نے ایک دم سے کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی چاہیے، ایک جوان بچہ اٹھا اور اس نے لا کر مجھے ایک گلاس پانی دیا۔ میں نے کہا کہ ماشاءاللہ بڑے اطاعت گزار، بڑے فرما بردار ہیں، آپ کی اطاعت کا شکریہ، بڑے اطاعت گزار ہیں۔ میں نے مانگا آپ نے دے دیا، پانی مانگا پانی دیا، ابھی مانگا ابھی دیا، جتنا مانگا اتنا دیا۔ کیا کہنا ہے؟ بڑے اطاعت گزار ہیں، بڑے فرما بردار ہیں، بڑے سعادت مند ہیں۔ اس کے برخلاف میں نے پانی مانگا نہیں، محسوس کریں، میں نے پانی مانگا نہیں، ایک دم سے دیکھا، ایک دم سے مڑا دیکھا پہلو میں ایک بچہ جو ہے وہ گلاس پانی لیے کھڑا ہے۔ میں نے کہا میں نے مانگا تو نہیں، خیریت؟ کہا مولانا آپ نے مانگا نہیں، مگر مجھے اثناء تقریر محسوس ہوا کہ آپ کا گلو خشک ہے اور آپ کو بولنے میں زحمت ہو رہی ہے، شاید آپ کو پانی کی طلب ہے، روانی میں مانگ نہیں رہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ آپ کے گلے میں تکلیف ہوگی اگر آپ نہیں پیئیں گے پانی، لہٰذا میں نے حاضر کر دیا۔ مجھے نہ بھی ضرورت ہو تو میں کیا کہوں گا؟ آپ کی اطاعت کا شکریہ۔ میں نے مانگا کب تھا جو اطاعت، میں کہوں گا آپ سلامت رہیے، آپ کی محبت کا شکریہ۔ دو جملوں میں بات تمام کر رہا ہوں، مگر پہچان لیے وجود سے بقا تک کیسے پہنچا دی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے مانگا اور دے دیا، یہ ہے اطاعت۔ میں نے نہیں مانگا، خود سے میری طلب محسوس کر کے، میری پسند محسوس کر کے، میری رضا محسوس کر کے بغیر مانگے دے دیا گیا، یہ ہے محبت۔ اطاعت نام ہے جب جتنا جو مانگا جائے دے دیا جائے، یہ ہے اطاعت۔ محبت نام ہے مانگا نہ جائے، خود سے رضائے محبوب کی خاطر جو جو پسند ہو دے دیا جائے، جو جو طلب ہو سکتی ہے دیتے چلے جاؤ۔ بھائی ذرا محسوس کریں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اطاعت منتظر مطالبہ ہوتی ہے، جب تک نہ مانگا گیا نہیں دیا۔ جب اطاعت مطالبے کی، ڈیمانڈ کی منتظر ہوتی ہے، مگر محبت کے مطالبات لامحدود ہوتے ہیں۔ محبت کی توقعات اور ایکسپیکٹیشنز اور ڈیمانڈز بغیر مانگے انفائنائٹ ہوتی ہیں۔ اطاعت نام ہے مختصر عمل کا، محبت نام ہے شدت عمل کا۔ یہی سے سمجھ میں آیا کہ اجر رسالت میں اطاعت قربا نہیں مانگی، ورنہ عمل محدود ہو جاتا۔ مودت قربا مانگی، انتظار نہ کرو کہ مانگے، بلکہ جو جو مولا کو پسند ہو وہ کرتے چلے جاؤ۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، بڑے اہم بات جملے ہیں ابھی، توجہ۔ اطاعت جتنا مانگا جائے دے دیا جائے، ہو گئی، سند مل گئی۔ محبت کے مطالبات لامحدود ہوتے ہیں، جتنا مانگا جائے اتنا نہیں، بلکہ مانگنے سے پہلے محبت نام ہے رضا جوئی کا، محبوب کی پسند کا لحاظ رکھنا بغیر مانگے۔ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اطاعت محدود عمل ہے، محبت
میں نے کائنات کو چھوڑ دیا فی ہوا کا تیری محبت میں، اے میرے محبوب تیری محبت میں، تیری اطاعت میں نہیں۔ تم نے مجھ سے مانگا نہیں تھے 72 سال، اگر اطاعت ہوتی تو ایک سال حسین کا کافی تھا، نہیں، محبت کے مطالبات لامحدود ہوتے ہیں، لہذا 72 سال ہر اداؤں سے محبت کے ناز اٹھانا، توجہ ہے کہ نہیں؟ ترکت الخلق طرا فی ہوا کا، کائنات کو چھوڑ دیا، مخلوق کو چھوڑ دیا تیری محبت میں۔ ہوا کہتے ہیں بلندی سے پستی کی طرف آ کے پناہ لینا، والنجم اذا ہوا، جب سورج ستارہ نیچے آئے، اسی لیے محبت کو ہوا کہتے ہیں، یعنی یہ کہ جس کے دل میں جا کے پناہ محسوس کرے، کوئی آرام محسوس کرے، وہ محبوب ہوتا ہے۔ ترکت الخلق طرا فی ہوا کا، تیری محبت میں کائنات کو چھوڑا، وَأَتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، اور بچوں کی یتیمی گوارا کر رہا ہوں تاکہ تیرا دیدار ہو جائے۔ فَلَوْ قَطَّعْتَنِي فِي الْحُبِّ إِرْبًا لَمَا حَنَّ الْفُؤَادُ إِلَىٰ سِوَاكَ، تو اے میرے محبوب اگر تیری محبت میں، فَلَوْ قَطَّعْتَنِي فِي الْحُبِّ، اطاعت نہیں، اگر تیری محبت میں اس وجود حسین کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو یہ دل بدگمان ہو کے تجھ سے کسی اور طرف جانے والا نہیں ہے۔ یعنی جذبات محبت کو اس وقت تک تسکین نہیں ہوتی جب تک کہ سے زیر خنجر سجدے میں سر نہ کٹا دے۔ اطاعت محدود عمل ہے، محبت لامحدود عمل ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل قتل گاہ اطاعت و مأموریت میں ہیں، حسین اور اولاد حسین قتل گاہ محبت و الفت میں، قتل گاہ محبت و الفت میں ہے۔ آپ نے یہ فرق پہچان لیا تو ابراہیم اور اسماعیل منع اور ابراہیم و اسماعیل کربلا کا فرق پہچان جائیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ کربلا سے ایک منزل پہلے حسین کہ قافلہ روکا گیا ہے، قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھ کے زمین پہ اکڑو بیٹھ کے اپنی پیشانی کو شمشیر کے مٹھے پہ ماتھا روک کر حسین عالم غنودگی میں چلے گئے، جو ایک بار چونکے تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بغل میں زینت پہلو پدر شبیہ رسالت کھڑا کہہ رہا ہے کہ یا ابتا، آپ نے اس وقت بے شک ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جائیں گے، مگر اس وقت اس کلمہ استرجاع کا کیا موقع اور کیا محل تھا؟ حسین نے کہا میری ذرا سی آنکھ لگ گئی تو ایک آواز کان میں آئی کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے، موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ تو شبیہ رسالت اکبر نے کہا یا ابتا لسنا علی الحق، اے میرے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ تو حسین نے کہا بلا یا بنیا، کیوں نہیں میرے لال؟ تو پھر اکبر نے کہا کہ اذن لا نبالی بالموت، پھر ہم کو موت ہوتی کو پرواہ نہیں ہے، ہم اس پہ جا پڑے وہ ہم پہ جا پڑے۔ آپ نے دیکھا کہ حسین نے خواب دیکھا، یہ معصوم کا خواب ہے، یہ نہیں کہا اکبر سے کہ میں نے امر خدا ہے کہ موت آ رہی ہے، موت کی آغوش میں امر خدا ہے، نہیں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ آواز آ رہی ہے۔ بیٹا پوچھتا ہے کہ حق میں ہے کہ نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں ہے؟ تو کہا پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا وہی باپ بیٹے کی رائے، حسین نے خواب فقط کہا ہے امر خدا نہ کہا، اکبر نے کہا کہ پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں اگر حق میں ہے۔ یہ ابراہیم اور اسماعیل کربلا، یہ مسلم حقیقی کے وارث ہیں، یہی وہ ہیں کہ جس کے حوالے نبیوں نے اپنا مشن کر دیا۔ ہر نبی کی محنتیں، ان کی زحمتوں کی جو بقا ہے وہ حسین کے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ ایک عالم دین کی مجلس میں کیا ان کے سلسلے میں عرض کروں، اس لیے کہ سورج کو چراغ سے دکھانے کے مانند ایسا عالم متبحر کی پوری زندگی جس کی جو ہے وہ تبلیغ دین اسلام اور خدمت مکتب اہل بیت میں صرف ہو گئی، بہترین مصرف زندگی کا کہ جن کے تصدق میں وجود ملا، انہی کی خدمت، ان کے مشن، ان کے دین کی خدمت میں اپنے وجود کو نچھاور کر دیا۔ لمبی لمبی عمریں پانے والے ہم نے دیکھا ہے، کمزور ہو کے، ذلیل ہو کے، بے عزت و توقیر ہو کے مرے، مگر اہل بیت کے جو خادم ہوتے ہیں، ان کے دین کے، ان کی حسین کی عزا کے جو خدمت گزار ہوتے ہیں، 100 سال کے بھی ہو جائے تو وہی روب و داب و وہی شوکت و وہی تمکنت، اور اللہ اکبر، مرتے مرتے
دماغ میں فطور نہیں آیا۔ آخری وقت تک 4 ہی سال پہلے کی بات ہے جب یہاں 2001 میں اشرا پڑھا ہم نے، مکمل اپنے وجود اور حافظے کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ حاضر۔ ہمارے بزرگ علماء کا آخری وقت میں 90 100 سال کے بعد بھی ان کے دماغ کی قوت سے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ نبی پہ جو ہزیون کا الزام لگانے والے ہیں، آ کے دیکھو ہمارے علماء بڑھاپے میں ان کی گفتگو میں خلل نہیں ہوتا، تو نبی کہاں سے اس طرح کا خیال رکھیں؟ کتنی کتابیں، علل الشرائع کا ترجمہ، من لا یحضر الفقی شیخ صدوق کی کتاب کا ترجمہ، کتاب الخصال کا ترجمہ، تقریباً 30 سے 40، مجھے اس کا عدد نہیں یاد ہے لیکن 30 سے 40 کے بیچ گنتی ہوگی، اہم عربی کی اہم قدیم امہات الکتب جو پرانی دستاویزیں ہیں، جو سرمایہ دین اور جو میراث ہے اسلام کی، شیعہ کی، اس کا ترجمہ۔ الگ سے اتنا کوہنا مشق اور اتنا استاد شاعر، اتنی مترنم بہنوں میں آپ دیکھیں کہ ردم ان کے کلام کا ردم آپ دیکھیں کہ خود بخود طبیعت آمادہ ہو جائے پڑھنے کے اوپر، ایک نغمگی کلام ہے، بغیر گنگنائے لفظوں میں نغمگی پیدا کرنا آسان نہیں، مکمل عبور اپنے کلام کے اوپر، اور خود ایک عالم دین، مدرسہ مشار الشرائع نظم جامع نازمیہ سے فارغ التحصیل، اس وقت کے بڑے بڑے علماء کہ جو عراق اور ایران اور نجف کے مراجع سے علم میں جو ٹکر لیتے تھے، ان کے شاگرد، یعنی ایک جہت اگر آپ دیکھیں تو وہ انٹرنیشنل شخصیت بننے کے لیے صرف اتنا ایسا شاعر کوئی ہو تو بہت کافی ہے اس آفاق میں مشہور ہونے کے لیے، چاہے کہ عالم بھی ہے، چاہے کہ مصنف بھی ہے، چاہے کہ مترجم بھی ہے، یعنی اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہے کہ وہ ان کی شخصیت جو تھی وہ کثیر الجہات تھی، یعنی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی، ملٹی ڈائمینشنل، کئی ڈائمینشنز تھے، ہم تو 3D کے آگے آج تک تحقیق نہ کر پائے، لیکن وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کثیر الجہات ان کی شخصیت تھی، اللہ اکبر، کامیاب زندگی گزار کے گئے، لیکن سرمایہ نجات کا کس چیز کو سمجھتے تھے؟ خدمت عزا، ایسے نوحے سچے بھائی وغیرہ پڑھتے تھے، کیا نوحے، وقت نہیں ہے کہ میں ان کے کلام اور ان کی جو شخصیت کے جو اہم پہلو ہیں یا ان کے کلام کے جو اہم پہلو ہیں اس پہ تبصرہ کروں، لیکن یہ ہے کہ آپ کلام ان کا پڑھیں تو آپ کو اس میں عقیدت کی وہ معراج نظر آئے گی، اور اتنا راسخ العقیدگی اور اتنا عشق حسین کہ جہاں پر لوگ جو ہے وہ مروت کر جاتے ہیں کہ کہیں اپنی شخصیت محدود نہ ہو جائے، بعض تلخ حقائق کہنے اور نظم کرنے سے شعراء و محققین پرہیز کرتے ہیں، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ دشمنان اہل بیت اور قاتلان اہل بیت کے لیے کوئی کہیں سے اتنی سی مربت نہیں تھی، برا لگے تو لگے۔ آپ ان کے اشعار اٹھا کے دیکھیں، میں کہوں لواء الحمد، آپ کم سے کم اس کا مطالعہ، الحمد ہے اس کا نام، آپ اس کا مطالعہ کریں، للہ میں گزارش کروں آپ ان سے لیں اور پڑھیں اس کو، اور اردو بھی آپ کی امپروو، اللہ اکبر، ایسی شخصیت 100 سال کے ہو کے گزرے، مگر آج بھی اولاد کیا آپ سب مس کر رہے ہیں، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کے نواسے، ان کی نواسیاں، ان کے پوتے، ان کی پوتیاں اپنے ثمرہائے دل، میوہائے دل سامنے دیکھ کے گئے ہیں، اپنا گلشن، اللہ کس کے تصدق میں؟ محمد و آل محمد کی غلامی، ان کے دین کی خدمت، ان کی عزا، وہ کہ جو آئے تھے میدان کربلا میں برباد ہونے کے لیے، کیا اپنی اولاد کو دیکھ کر مرحوم کا کبھی دل نہ پھٹتا ہوگا کہ کس طرح سے گلشن زہرا پامال ہوا؟ دل بھر آتا ہے اپنی اولادوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو دیکھ کر، ایک بار تصور اگر ادھر چلا جائے تو دل پھٹنے لگتا ہے۔
کیا آل محمد اسی لائق تھے؟ جیسے یہ سب آئے ہی تھے شہید ہونے. ہاں حقیقت یہی ہے. 18 سال کی محمد کی بیٹی کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے, جوان علی اکبر شہید شبیہ رسالت. آپ غور تو کریں, یہ وہ شہادتیں ہیں قسم خدا کی کہ جو منزل بقا تک انسانیت کو اور دین خدا کو پہنچانے کے لیے آئی. یہی سبب ہے کہ میدان کربلا میں آپ دیکھیں ہر غم کا مداوع. ابھی 1 سال مرحوم کو ہوا ہے, تازے یادیں بالکل ابھی تازی ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی کل ان کا انتقال ہوا مولانا کا. ان کی ساری باتیں, ساری ادائیں یاد آ رہی ہیں. اللہ اکبر. زینب کو, سکینہ کو, حسین کتنے یاد آئے ہوں جب ایک عالم دین قوم کو اس کی ادائیں یاد آ رہی ہیں, اس کی خدمتیں, جو خادم شریعت ہے, تو جو آقائے شریعت تھے. کیسا اہل بیت کو حسین یاد آئے. زینب کا کیا حال ہوا ہوگا جب حسین نے رخصت آخر کے وقت کہا ہوگا بہن نماز شب میں مجھے بھولنے میں. بیٹے فرش عزا میں بیٹھے ہیں, ایسا باوقار باعزت باپ لگتا ہے کہ پہاڑ گر گیا, جبکہ کوئی بچے نہیں ہیں مگر بڑا بھروسہ ہوتا ہے. باپ بھی وقت آخر جب آرام و آسودگی میں اولاد کو صاحب دین و کردار, پڑھا لکھا, روزگار سے لگا ہوا, شادی بیاہ, بڑے سکون سے آنکھ بند کر کے باپ جاتا ہے آرام و آسائش میں. اور اگر پریشانیوں میں ماں باپ بچوں کو چھوڑ جائے تو روحیں تڑپتی رہتی ہیں. اللہ اکبر. نہ تم سجاد کے جیسے بیٹے, نہ تمہارے والد حسین کے جیسے. آؤ دیکھو رخصت آخر حسین سجاد سے کیسے کر رہے ہیں کہ ایک دم سے جو خیمے میں آئے ہیں تو زینب نے شانہ ہلا کے کہا ہے سید سجاد ذرا آنکھیں کھولو, بابا ملنے آئے ہیں. جو سجاد نے آنکھیں کھولی تو عجب عالم دیکھا, پہچان نہ سکے, اس لیے کہ حسین کے جسم پہ اتنے تیر لگے تھے کہ جیسے پرندہ ساہی کہ جس کے پر نہیں ہوتے بلکہ وہ کانٹوں کی شکل میں ہوتے ہیں, پورا جسم گھرا ہوتا ہے کانٹوں سے. حسین پرندے, یہ کتابوں میں لکھا ہے, روایات میں, حسین ساہی پرندے کی طرح لگ رہے تھے. اس نے کی سجاد جو حیرت سے آنکھیں کھول کے دیکھ, حسین نے کہا ہاں میرے لال صحیح تیرا بابا حسین ہوں. کہا بابا کیا طے ہوا؟ لشکر کفار سے کیا طے پایا؟ کہا اے سجاد, ارے صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہوں, جنگ ہو رہی ہے. بابا یہ آپ کا عالم کیا ہے, اتنے زخمی. آئینہ حبیب بن مظاہر کہاں ہے؟ کہا قد قتل. آئینہ زہیر بن قین قد قتل. ایک ایک شہید کا نام لیتے رہے, اہم جن پہ بڑا اعتبار تھا. حسین کے دوست حبیب, زہیر صحابی رسول. جب انصار کے نام گن چکے تو ایک بار کہا کہ آئینہ قاسم ابن الحسن. کہا قد قتل. کہا کہ آئینہ اون و آئینہ محمد. کہا قد قتل. وہ دونوں بھی مارے گئے. پھر ایک عجب سوال کیا بڑے ناز کے ساتھ, آئینہ امی عباس, میرے چچا عباس کہاں؟ حسین نے کہا وہ بھی بازو کٹا کے فرات کے کنارے لیٹے ہیں. اب ایک عجب سوال آخری کیا سجاد نے, آئینہ اخی علی الاکبر, میرا بھیا علی اکبر کہاں؟ حسین نے اب تک ہر ایک کے جواب میں کہا مارے گئے, لیکن یہ سوچ کر کہ شاید برداشت نہ کر سکے اکبر کی شہادت, کہا سجاد مختصر یہ کہ بس یوں سمجھ لو کہ خیمے میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہ بچا.
ایک بار پھر جو دیکھا جب کربلا ہل رہی تھی اور زینب نے شانہ ہلایا کہ دیکھ آواز کہیں آ رہی ہے، الا قتل الحسین بکربلا، کہا پردہ ہٹائیے، دیکھا بابا کا سر نوکے نیزہ پہ ہے، پھر جو گش میں آئے بس سنو عزادارو، اب مقتل سے گزارا جا رہا ہے، بس مجلس یہیں پہ تمام ہے۔ اللہ کسی جوان کو عالم جوانی میں اپنے بابا کا یہ منظر نہ دکھائے۔ جناب زینب روایت کرتی ہے کہ ہم سب نے عجب ستم ایجادوں کی ستم ایجادیاں تھیں کہ کسی اور راہ سے نہیں بلکہ لاشوں کے درمیان سے بے کجاوہ اونٹوں پر اہل حرم بیویوں اور بچوں کو سوار کر کے گزارا گیا۔ عجب عجب ظالموں کی ستم ایجادیاں ہیں۔ جناب زینب روایت کرتی ہے ہم سب نے اپنے کو اپنی سواریوں سے گرا دیا، بے اختیار زمین پہ گرا دیا، بیویوں نے اپنے کو زمین پہ گرا دیا، لاشوں کے درمیان تڑپنے لگی، بچوں نے گرا دیا۔ جناب زینب کہتی ہے میں نے دیکھا میرا بھتیجا سجاد ارے اپنی سواری پہ بے حس و حرکت بیٹھا ہے، ہل بھی نہیں رہا ہے، چہرہ بالکل فخ ہے، قریب آئی سنگوں پہ ہاتھ رکھا، یا بولیا مارا تجود نفسک، اے میرے لال یہ کیا دیکھ رہی ہوں، تیری تو روح نکل رہی ہے، اے سجاد تیری جان نکل رہی، چہرہ زرد ہے، ہل بھی نہیں رہا، اے میرے لال پھوپھی کو اکیلا نہ چھوڑنا، کوفہ و شام مجھ سے اکیلے بڑھاپے میں سر نہ ہوں گے، اے سجاد کس لیے جان دیے دے رہے؟ یہی سجاد نے جواب دیا تھا، اے پھوپھی اماں کیوں نہ مر جاؤں، ارے جوانی کا عالم اتنا مظلوم ہوں کہ بابا کا ارے جسم خاک و خون میں غلطاں پڑا ہوا ہے صحرا میں، اور اب نہ دفن کر سکتا ہوں نہ قبر بنا سکتا ہوں، اور اب تو اس سے زیادہ یہ فکر مارے ڈال رہی ہے کہ نہ جانے غریبوں کو کب قبریں ملے، کب تک یہ پڑے رہے، بس مجلس تمام ہے۔ ثانیہ زہرا نے سہارا دیا، دیکھا سجاد کی زندگی خطرے میں ہے، کہا اپنے آنسوؤں کو پوچھا، ہم نے نانا سے سنا، بابا سے سنا، اماں سے سنا، اے سجاد غریبوں کو قبریں ملیں گی، یہ مایوسیاں یہ غربتیں طواف نہ کریں گی، بھیا کی قبر بنے گی، عالی شان مزار شہر کربلا آباد ہوگا، اس طرح سے غربتیں طواف نہ کریں گی، دور دور سے ہمارے زائرین آئیں گے، کئی کئی دن ایک لمحہ بھی خالی نہ رہے گا جب حسین کی قبر کا ہزاروں طواف ہمارے شیعہ زائرین نہ کریں۔ سجاد کو سنبھالا، زندگی بھتیجے کی بچا لی، مگر اب جو نظر ایک بار حسین کے ٹکڑے ٹکڑے جسم میں پڑی، ارے بھتیجے کو سنبھالنے والی اپنے کو نہ سنبھال سکی، مدینے کے رخ کیا، یا جدہ صلی علیہ ملیک السما وہذا حسین مرمل بالدوا مقطع لحظہ، اے نانا آپ پہ تم ملائکہ نے نماز پڑھی، یا آپ کا حسین ٹکڑے ٹکڑے خاک و خون میں غلطہ پڑا ہے، کوئی دفن کرنے والا نہیں۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَسَيِّدُ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار اللهم عجل في الفرج مولانا صاحب الزمان۔ آپ حضرات سے مزید گزارش ہے ایک بار سورہ فاتحہ اسی بار سورہ اخلاص کے بعد جناب مولانا مرحوم و مغفور جناب حسن سید حسن امداد صاحب قبلہ ابن علی، جناب مولانا سید علی صاحب قبلہ مقامہ، اور ان کے خاندان کے اور ان کے ہمارے راجہ بھائی کی والدہ کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایثار فرما دے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا